بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 95 ناول ڈیول کی جان، مصنفہ بشرا راجپوت۔ زیون اپنے دائیں ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑے کھڑا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی گہری آنکھیں آئلہ کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دنیا کا ہر شور، ہر آواز زیون کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اسے صرف اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ آئلہ کی نظریں بھی جب زیان کے اس شاہانہ اور بے پناہ پرکشش روپ پر پڑیں تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گئیں۔ بلیک پرنٹ سوٹ میں زیان واقعی کسی خوابوں کے شہزادے جیسا لگ رہا تھا۔ آئلہ نے اس کے پاس آ کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ زیان، کہاں کھو گئے؟ ہم ٹھیک لگ رہے ہیں نا؟ زیون نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات پر بمشکل قابو پاتے ہوئے دھیمی پرکشش آواز میں بولا، وہ ٹھیک؟ آئلہ، تم جانتی بھی ہو تم اس وقت کیا لگ رہی ہو۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور صرف آئلہ کے کان تک رسائی حاصل کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی تمام نظروں سے چھپا کر کہیں دور لے جاؤں۔ آج نکاح زنائرہ کا ہے، لیکن لگتا ہے تمام فرشتہ صفت خوبصورتی تمہیں مل گئی ہے۔ آئلہ کا چہرہ لمحے بھر میں شرم و حیا سے گلاب کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ زنائرہ نے ہنستے ہوئے کہا، زیان، اب اگر آپ کی تعریفیں اور ایک دوسرے کو تکنا ختم ہو گیا ہو تو حویلی چلیں؟ سارا وقت اپنی آئلہ کو دیکھتے ہی گزار دو گے کیا؟ ویسے تم بھی آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ زیان نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میری بیوی ہے یہ زنائرہ، اسے دیکھنے کے لیے مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ گاڑی حویلی پہنچی تو صحن میں مہمانوں کی گہما گہمیاں تھی۔ دادا جان سفید رنگ کے نفیس کرک کرتے شلوار، سر پر خاص پگڑی اور کندھے پر وہی شال اوڑھے جو آئلہ نے شاپنگ میں لی تھی، ایک شاندار روب و دبدبے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ آج کتنے خوش ہیں۔ امی جان، جو حویلی کی تمام خواتین کو مل رہی تھیں، گہرے سبز رنگ کے زرق برق سوٹ میں بے حد باوقار اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ تمام انتظامات خود دیکھ رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ بابا جانی نے سرمئی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ اپنے روایتی باوقار انداز میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ جب امی جان ان کے پاس سے گزری تو بابا جانی نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور دھیمے سے کہا، آج تو ہماری بیگم صاحبہ بھی بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں۔ لگتا ہے حویلی کا پورا حسن آپ پر آ ٹھہرا ہے۔ امی جان نے شرما کر چاروں طرف دیکھا اور بابا جانی کو ہلکی سی ڈانٹ پلائی۔ آپ پینا، اس عمر میں بھی آپ کی باتیں نہیں بدلتے، سب دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف حمزہ اور ارسلان اپنی ہی مستی میں مگن تھے۔ دونوں نے ایک ہی ڈیزائن کے کالے رنگ کے کرتے اور پجامے پہن رکھے تھے اور ہاتھوں میں موتیے کے گجرے پکڑے مہمانوں پر گلاب کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ زیان نے جب اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو اتنی محنت اور خوشی سے کام کرتے دیکھا تو اس کا سخت چہرہ محبت سے پگھل گیا۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماشاءاللہ، میرے دونوں شیر آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ زیان نے حمزہ اور ارسلان کے سر پر پیار دیا اور ان کی پیشانی چوم لی۔ تم دونوں نے حویلی کے سارے انتظامات اتنے اچھے سنبھالے ہیں کہ مجھے فخر ہو رہا ہے۔ حمزہ اور ارسلان، جو زیان سے پیار اور رعب دونوں ہی برابر پاتے تھے، اپنے بڑے بھائی کا یہ روپ دیکھ کر کھل اٹھے۔ حمزہ نے زیان کے گلے لگتے ہوئے کہا، بھائی، آپ کی خوشی اور تعریف ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اور ویسے بھی آج آپ کا لک تو بالکل شہزادے جیسا ہے۔ بھابھی تو پکا فدا ہو گئی ہوں گی۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے زیان کی طرف دیکھا۔ بالکل بھائی، شاپنگ کارٹ دینے کا شکریہ تو ہم پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ آج تو ہم واقعی دل لگا کر کام کر رہے ہیں۔ زیان نے مسکرا کر دونوں کے بالوں کو ہلکا سا بگاڑا۔ مجھے معلوم ہے تم دونوں میرے لیے کتنے خاص ہو۔ اب جاؤ، مہمانوں کا خیال رکھو۔ نکاح کا وقت قریب آیا۔ شہریار، اذلان، عنایہ اور سریہ بیگم کے ساتھ حویلی کے دلکش ہال میں داخل ہوا۔ پھولوں کی بارش کے ساتھ ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ زنائرہ کو آئلہ، عنایہ اور امی جان سٹیج پر لے کر آئے۔
زنائرہ کے چہرے کی حیا اور شہریار کی آنکھوں کی چمک دیکھنے کے قابل تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کیے۔ شہریار احمد ولد احمد علی، کیا آپ کو زنائرہ شاہ نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور پھر زنائرہ کے سائن کرتے ہی پورا ہال مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ عنایہ اور اذلان نے مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، جبکہ حمزہ اور ارسلان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ ہال کے ایک کونے میں پھولوں سے سجی ایک محراب کے پاس آئلہ تھک کر کھڑی تھی اور اپنے چہرے کو ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دے رہی تھی۔ زایان آہستہ سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے آئلہ کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ آئلہ نے چونک کر پیچھے دیکھا اور زایان کی محبت سے لبریز نظریں اور اس کی کلاسک پرنس سوٹ والی دلفریب شخصیت دیکھ کر مسکرا دی۔ تھک گئی ہو؟ زایان نے انتہائی نرمی سے اس کے ماتھے پر آئی زلف کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی سی، لیکن آج میں بہت بہت خوش ہوں زایان، آئلہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زنائرہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، اور آپ بھی آج بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ زیان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیاری تو ہے۔ زیان نے اپنا ہاتھ آئلہ کی نازک کمر کے گرد ہلکا سا رکھا اور اسے تھوڑا اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ لیکن اس پورے ہال میں تمام پھولوں اور روشنیوں کے بیچ میری نظریں صرف ایک باربی فراق والی شہزادی پر اٹے ہوئی ہیں، جس نے میری روح کو بھی اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ آئلہ کا دل زیان کی اس کھلی محبت پر زور سے ٹھڑکا۔ اس نے زیان کے پرنس سوٹ کا بٹن پکڑ کر مسکرا کر کہا، آپ ہمیشہ اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں زیان، آپ کا وعدہ واقعی سچا تھا، آپ نے میری ہر خوشی کا خیال رکھا۔ زیان نے جھک کر آئلہ کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے اور گہری آواز میں کہا، یہ تو صرف شروعات ہے میری جان، جب تک زیان شاہ زندہ ہے، آئلہ کے چہرے کی یہ مسکراہٹ اور اس کی معصوم خواہشات میری پہلی اور آخری ترجیح رہیں گی۔ تم شاہ حویلی کی نہیں، زیان کی روح کی ملکہ ہو۔ آئلہ نے اپنا سر زیان کے مضبوط شانے سے ٹکا دیا، جبکہ حویلی میں گونجتی خوشیوں اور پھولوں کی باریک بارش کے درمیان ان دونوں کا پیار ایک خوبصورت داستان بن رہا تھا۔ شادی کا حال کسی خوابی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفید اور سنہری روشنیوں کے امتزاج نے فضا کو ایک سحر انگیز کیفیت میں ڈبو رکھا تھا۔ اسٹیج پر شہریار اور زنائرہ کا جوڑا ایسا لگ رہا تھا جیسے ستاروں کی محفل میں دو چاند اتر آئے ہوں۔ زنائرہ کا سرخ عروسی جوڑا ہال کی ہر روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے اسے ایک نئی چمک دے رہا تھا۔ وہ ایک نازک اور خوبصورت گڑیا لگ رہی تھی۔ شہریار جو سفید شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا، اپنی نظریں زنائرہ سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہریار نے آہستہ سے زنائرہ کے ہاتھوں کو تھاما۔ زنائرہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، لیکن اس کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ شہریار نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جانتی ہو زنائرہ، ان گواہوں اور اس نکاح نامے سے پہلے بھی تم میری روح کا حصہ تھی، لیکن آج اس رشتے کے بندھن نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ تم آج قیامت لگ رہی ہو۔ زنائرہ نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شہریار کے دل کو چھو گئی۔ آپ کا شکریہ شہریار، کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی کے لیے چنا۔ میں اس سے بہتر نصیب کی دعا بھی نہیں کر نہیں سکتی تھی۔ وہ دنیا سے کٹے ہوئے اپنی ایک الگ جنت میں تھے۔